السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 سال بعد جب دروازے پر دستک ہوئی تو سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، امی، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گر گیا، کیونکہ جس بیٹی کو ہم نے برسوں پہلے ایک خوفناک رات میں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا، وہ آج میرے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کے اگلے لفظ سن کر میرے قدموں تلے زمین جیسے۔ وہ لڑکی جو 15 سال بعد واپس آ گئی، رات بہت گہری ہو چکی تھی، آسمان پر کالے بادل اس طرح چھائے ہوئے تھے جیسے کسی نے پوری دنیا کو اندھیرے کی چادر میں لپیٹ دیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا مسلسل چل رہی تھی اور کھڑکیوں کے شیشے بار بار ہل کر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ باہر موسلا دھار بارش برس رہی تھی اور ہر کڑکڑاتی بجلی دل میں گنجانا خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ گھر میں ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے شوہر سلیم ڈرائنگ روم میں بیٹھے اخبار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، مگر میں جانتی تھی ان کی نظریں اخبار پر نہیں بلکہ کہیں ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی اب ہمارے گھر کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ 15 سال، پورے 15 سال گزر چکے تھے، مگر ہمارے گھر کا ایک کمرہ آج بھی ویسے ہی بند تھا جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ وہ کمرہ ہماری بیٹی عائشہ کا تھا۔ عائشہ صرف 3 سال کی تھی جب وہ خوفناک بارش والی رات میں اچانک غائب ہو گئی تھی۔ وہ رات آج بھی میری روح میں زندہ تھی۔ میں آج بھی اکثر سوچتی تھی، اگر میں نے اس رات اسے اکیلا باہر نہ جانے دیا ہوتا، اگر میں صرف 2 منٹ پہلے دروازے تک پہنچ جاتی تو شاید آج زندگی ایسی نہ ہوتی۔ اتنے میں اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں چونک گئی، گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ سلیم نے اخبار میز پر رکھا اور حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، شاید کسی پڑوسی کو مدد چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان ہمارے دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ اچانک دوبارہ دستک ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میرے سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی عمر شاید 18 یا 19 سال ہوگی۔ بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے، لمبے سیاہ بال چہرے سے چپکے ہوئے تھے، مگر سب سے عجیب چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں میں برسوں کا درد چھپا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹ ہلے۔ امی، میرا سانس جیسے روک گیا، میرا ہاتھ سے دروازے کا کنڈا چھوٹ گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا کہا تم نے؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، امی، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنے میں سلیم بھی تیزی سے دروازے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلے لڑکی کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لڑکی نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دھیرے سے بولی، میں عائشہ ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ میرے کانوں میں عجیب سا شور گونجنے لگا۔ یہ وہی نام تھا، وہی نام جسے میں 15 سال سے ہر رات روتے ہوئے پکارتی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ عائشہ تو صرف 3 سال کی تھی، 3 سال کی عمر میں غائب ہو گئی تھی، اور یہ لڑکی تو ایک جوان لڑکی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ لڑکی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ میں واقعی آپ کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر سلیم اچانک غصے میں آ گئے۔ بس بہت ہوا،
ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں بھی سہم گئی۔ ہماری بیٹی 15 سال پہلے غائب ہو گئی تھی۔ پولیس نے پورا شہر چھان مارا تھا، لیکن وہ کبھی نہیں ملی۔ تم کون ہو اور ہمارے پرانے زخم کیوں تازہ کر رہی ہو؟ لڑکی خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی کلائی پر ایک چھوٹا سا پیدائشی نشان بنا ہوا تھا۔ میری نظریں وہیں جم گئی۔ یہ بالکل وہی نشان تھا جو عائشہ کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر نے ہمیں دکھایا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، یا اللہ! آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا۔ میں گرنے لگی تو سلیم نے فوراً مجھے سہارا دیا۔ اب ان کے چہرے کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ وہ بھی اسی نشان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب خوفناک خاموشی چھا گئی۔ صرف باہر بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد میں نے لرزتے ہوئے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر تم واقعی میری بیٹی ہو تو مجھے بتاؤ، اس رات تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک خوف اتر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانا زخم دوبارہ تازہ ہو گیا ہو۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ میں یہ نہیں بتا سکتی۔ سلیم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ لڑکی نے فوراً دروازے کے باہر اندھیرے کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہو۔ پھر اس نے سرگوشی میں کہا، کیونکہ وہ لوگ اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون لوگ؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ اچانک باہر گلی میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ ہیڈ لائٹس سیدھا ہمارے دروازے پر پڑی۔ لڑکی بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ امی پلیز دروازہ بند کر دیں۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ سلیم فوراً کھڑکی کے قریب گیا اور باہر جھانکنے لگے۔ وہ ایک کالی گاڑی تھی۔ اس کے شیشے مکمل کالے تھے۔ اندر کون بیٹھا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ لڑکی اب تقریباً رونے لگی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو اس بار وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، آخر وہ ہیں کون؟ اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے جسم سے خون جما دیا۔ وہی لوگ جنہوں نے 15 سال پہلے مجھے آپ سے چھینا تھا۔ اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ایک لمبا آدمی باہر نکلا۔ بارش کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ ضرور تھا، شاید کوئی ہتھیار۔ سلیم نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا، خوف اور خاموشی تینوں ایک ساتھ بڑھنے لگے۔ میرے دل میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، اگر یہ واقعی ہماری عائشہ ہے تو 15 سال کہاں رہی؟ اور وہ لوگ آخر کون تھے؟ اچانک کھڑکی کے شیشے پر کسی نے پوری طاقت سے ہاتھ مارا۔ دھڑام! میں زور سے چیخ پڑی۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، امی، آج میں آپ کو وہ سچ بتانے آئی ہوں جسے سن کر آپ جان جائیں گی کہ میرے ساتھ ان 15 سالوں میں کیا ہوا۔ لیکن اگر میں نے وہ راز بتا دیا تو اسی لمحے باہر سے کیسی آواز آئی کہ ہم تینوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، اور پھر دروازے کے باہر کسی نے کہا، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ آج تم سب۔ دروازے کے باہر کھڑا وہ شخص آخر کون تھا؟ لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ آج تم سب۔ دروازے کے باہر سے آنے والی وہ بھاری آواز ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ پورے گھر میں ایک خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ سلیم نے فوراً دروازے کے ساتھ پڑی لکڑی کی موٹی چھڑی اٹھا لی۔ ان کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور خوف بھی، لیکن میری نظریں
صرف اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی جو خود کو ہماری کھوئی ہوئی بیٹی عائشہ کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے جانتی ہو کہ باہر کھڑا شخص کسی بھی لمحے اندر گھس سکتا ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، عائشہ، یہ لوگ کون ہیں؟ آخر تم نے ایسا کیا دیکھا ہے جس کی وجہ سے یہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں؟ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا، مگر وہ بولنے ہی والی تھی، اچانک دروازے پر ایک زوردار لات پڑی، دھڑام۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پورا گھر ہل گیا ہو۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ سلیم دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باہر بارش کی آواز مزید تیز ہو چکی تھی۔ عائشہ نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا، سرگوشی میں کہا، امی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، کیا ختم ہو جائے گا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنے گلے میں پڑی ایک زنجیر کھولی۔ اس زنجیر میں ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا۔ اس نے وہ لاکٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، میری سانس رک گئی۔ اس لاکٹ کے اوپر ایک نام کندہ تھا، عائشہ۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو میں نے اپنی بیٹی کی پہلی سالگرہ پر اسے پہنایا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب میرے دل میں کوئی شک باقی نہیں تھا، یہ واقعی میری بیٹی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں نے اسے گلے لگانا چاہا، مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، امی، ابھی نہیں، وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر گاڑی کے پاس وہی لمبا آدمی اب بھی کھڑا تھا، مگر اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ دو اور سائے بھی نظر آ رہے تھے۔ سلیم غصے سے بولے، جو بھی ہو، میں اپنی بیٹی کو دوبارہ کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ اتنے میں باہر سے دوبارہ آواز آئی، اس بار پہلے سے زیادہ خطرناک، ہم 3 تک گنیں گے، اگر لڑکی باہر نہ آئی تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ عائشہ نے فوراً کہا، ابو، آپ نہیں جانتے یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ سلیم نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ شاید ان کے دل میں بھی باپ ہونے کا احساس جاگ چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آخر سچ کیا ہے؟ 15 سال پہلے تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ یہ سوال سنتے ہی عائشہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ اس رات جب میں گھر کے باہر کھیل رہی تھی، ایک سفید گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ ایک عورت نیچے اتری۔ اس نے کہا کہ آپ دونوں حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں اور مجھے فوراً ہسپتال لے جانا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ڈر گئی، مگر اس عورت نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ سلیم کے ہاتھ میں پکڑی چھڑی مزید سختی سے جکڑ گئی۔ عائشہ نے بات جاری رکھی، وہ لوگ بچوں کو اغوا کرتے تھے، لیکن صرف اغوا نہیں، وہ ہم پر عجیب تجربے کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم کا خون جیسے جم گیا۔ کیسے تجربے؟ میں نے مشکل سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ ہمیں ایک بڑی عمارت میں رکھتے تھے۔ وہاں بہت سارے بچے تھے۔ ہر بچے کے جسم پر عجیب نشانات تھے۔ کچھ بچے اچانک غائب ہو جاتے تھے اور کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ اس لمحے دروازے پر ایک اور شدید ضرب پڑی، دھڑام۔ لکڑی میں درار پڑ گئی۔ میں خوف سے چیخ اٹھی۔ باہر سے آواز آئی، آخری بار کہہ رہے ہیں، لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ سلیم نے مجھے پیچھے کیا اور غصے سے چیخے، کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ باہر چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر ایک ہنسی سنائی دی، ایسی ہنسی جس نے میری روح تک ہلا دی۔
عائشہ تیزی سے بولی، امی، ابو، آپ کو ایک بات جاننی ضروری ہے۔ میں وہاں سے 3 دن پہلے بھاگی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، 3 دن پہلے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے وہاں ایک کمرہ دیکھا تھا، ایک خفیہ کمرہ۔ اس کے اندر کچھ فائلیں تھیں۔ ان فائلوں میں صرف میرا نہیں بلکہ ہزاروں بچوں کا ریکارڈ تھا۔ میری سانس رک گئی۔ کون سا ریکارڈ؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ان بچوں کو صرف اغوا نہیں کیا جاتا، ان سب کے ساتھ کچھ ایسا کیا جاتا ہے جس سے… وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے کی دوسری طرف ایک چہرہ نظر آیا۔ بارش اس چہرے پر بہہ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سیدھا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں خوف سے چیخ پڑی۔ سلیم فوراً کھڑکی کی طرف بڑھے، مگر تب تک وہ چہرہ غائب ہو چکا تھا۔ باہر سے گاڑی کا انجن دوبارہ سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، اتنی خاموشی کہ ہمیں اپنی سانسیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک عائشہ نے گھبرا کر کہا، نہیں، یہ لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ سلیم نے دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ گاڑی بھی غائب ہو چکی تھی، پوری گلی خالی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، شاید وہ چلے گئے، مگر عائشہ نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں امی، یہ ان کا طریقہ ہے، جب یہ خاموش ہو جائیں تو سمجھ لو اصلی حملہ بھی باقی ہے۔ یہ سنتے ہی اچانک گھر کی تمام لائٹس بند ہو گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر بارش پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ میں نے سلیم کا نام پکارا، مگر جواب نہیں آیا، صرف اندھیرا اور خاموشی۔ پھر اسی اندھیرے میں میرے بالکل پیچھے کسی نے بہت آہستہ سرگوشی کی، ہم گھر کے اندر آ چکے ہیں۔ میری چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ 15 سال بعد ماں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، مگر شاید یہ آخری بار تھا۔ ہم گھر کے اندر آ چکے ہیں۔ اندھیرے میں گونجتی وہ سرگوشی ابھی میرے کانوں سے ٹکرائی ہی تھی۔ میرے پورے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی۔ بجلی کی کڑک پورے آسمان کو چیر رہی تھی، اور ہمارے گھر کے اندر ایسا سناٹا تھا جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر سلیم کو آواز دی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گھر ہمیں نگلنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ اچانک کمرے کے ایک کونے سے عائشہ کی دبتی ہوئی آواز سنائی دی، امی میرے قریب رہیں، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جسے سن کر میرا دل ٹوٹنے لگا۔ 15 سال، پورے 15 سال بعد میری بیٹی میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن قسمت کو شاید یہ لمحہ بھی قبول نہیں تھا۔ میں ہاتھوں سے اندھیرے میں راستہ تلاش کرتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا، میں خود کو روک نہ سکی۔ میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی وہ میرے گلے لگی، میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ برسوں کا درد ایک ہی لمحے میں باہر نکل آیا تھا۔ میری آواز رونے سے ٹوٹ رہی تھی، عائشہ میری بچی، میں نے تمہیں ہر دن یاد کیا ہے، ہر رات تمہارا نام لے کر روئی ہوں۔ مجھے لگا تھا میں تمہیں کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ہاتھ میرے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ بھی برسوں بعد ماں کی آغوش محسوس کر رہی ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی، آپ کو نہیں معلوم میں نے وہاں کیا کیا برداشت کیا۔ میں ہر رات یہی سوچتی تھی، شاید آپ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، شاید ایک دن آپ مجھے لے جائیں گی، مگر ہر صبح امید ٹوٹ جاتی تھی۔ اس کی آواز سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ وہی احساس تھا جس کے لیے میں نے 15 سال دعائیں مانگی تھی، مگر آج
جب وہ میرے سامنے تھی تو خوف ہم دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اسی لمحے دور سے سلیم کی آواز سنائی دی، سب لوگ نیچے جھک جاؤ۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اگلے لمحے کھڑکی کا شیشہ زور سے ٹوٹا، چھناک پورے کمرے میں شیشے بکھر گئے۔ عائشہ خوف سے مجھ میں مزید لپٹ گئی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، اگر آج کچھ ہوا تو میں اپنی بیٹی کو دوبارہ کسی سے کو چھیننے نہیں دوں گی۔ چند لمحے بعد اچانک بجلی واپس آ گئی، پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا، مگر جو منظر ہم نے دیکھا وہ ہماری روح تک کو ہلا گیا۔ دروازے کے سامنے ایک سیاہ لباس پہنے آدمی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا ماسک تھا اور آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور بندوق کا رخ سیدھا عائشہ کی طرف تھا۔ میں فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر اس لمحے میں صرف ایک ماں تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، پہلے مجھے مارنا پڑے گا۔ وہ آدمی چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہٹ جاؤ، یہ لڑکی ہماری ہے۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا، یہ میری بیٹی ہے، کوئی چیز نہیں کہ تم لے جاؤ۔ عائشہ میرے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے میری چادر پکڑی اور دھیمی آواز میں بولی، امی، اگر میں ان کے ساتھ نہ گئی تو یہ آپ دونوں کو مار دیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو اور تیز ہو گئے۔ نہیں، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز ٹوٹ گئی۔ عائشہ بھی رونے لگی۔ امی، آپ کو معلوم ہے میں نے وہاں سب سے زیادہ کس چیز کے لیے دعا کی تھی؟ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا چہرہ چھوا۔ صرف ایک بار آپ کی گود میں سر رکھ کر سونا چاہتی تھی۔ مجھے آپ کی خوشبو تک یاد تھی۔ یہ سن کر میرا دل جیسے پھٹ گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں زاروں قطار رو رہے تھے۔ 15 سال کی جدائی، 15 سال کا درد، ہزاروں راتوں کے آنسو، سب ایک لمحے میں باہر نکل رہے تھے۔ سلیم یہ منظر دیکھ کر خاموش کھڑے تھے۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بچا نہیں سکا۔ یہ سنتے ہی عائشہ نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ہزاروں گھروں کو برباد کیا۔ پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے خوف سے دروازے کے پاس کھڑے آدمی کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے بندوق نیچے کر دی، پھر عجیب سی ہنسی ہنسنے لگا۔ وہ بولا، بہت جذباتی منظر ہے، واقعی خوبصورت۔ اس کی آواز سن کر میرا خون کھول اٹھا، مگر پھر اس نے جو اگلا جملہ کہا اس نے ہماری دنیا ہلا دی۔ تم لوگ شاید نہیں جانتے، یہ لڑکی صرف تمہاری بیٹی نہیں رہی۔ ہم تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے جیب سے ایک فائل نکالی اور ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، 15 سال پہلے جس رات اسے اٹھایا گیا تھا، اس رات سے اب تک اس کے جسم پر ایسے تجربات کیے گئے ہیں جن کے بعد عائشہ نے فوراً چیخ ماری، نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ مگر وہ آدمی زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کون سے تجربات؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ لڑکی اب عام انسان نہیں رہی، اور اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر اب کیا موجود ہے تو شاید ایک ماں ہونے کے باوجود تم خود اس سے۔ اور اسی لمحے عائشہ اچانک زمین پر گری۔ اس کے جسم میں عجیب قسم کے جھٹکے شروع ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں آہستہ آہستہ سفید ہونے لگی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر ایک ایسی آواز نکالی جو انسان کی آواز بالکل نہیں تھی، وہ راز جس نے ایک ماں کو اپنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ عائشہ اچانک زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے پورے جسم میں عجیب قسم کے جھٹکے اٹھ رہے تھے۔
اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی پتلیاں آہستہ آہستہ سفید پڑتی جا رہی تھیں۔ میں گھبرا کر فوراً اس کے قریب بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا، اپنی بیٹی کو بچانے کا احساس۔ عائشہ میری بچی، آنکھیں کھولو۔ میں بار بار اسے ہلا رہی تھی، مگر اس کے جسم کے جھٹکے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلیم بھی گھبرا کر ہمارے قریب آ گئے۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ 15 سال پہلے قسمت نے ان سے ان کی بیٹی چھین لی تھی، اور اب جب وہ واپس ملی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت دوبارہ وہی کھیل کھیل رہی ہو۔ دروازے کے پاس کھڑا وہ نقاب پوش آدمی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور چیخ کر کہا، تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ آہستہ سے ہماری طرف بڑھا۔ اس کی آواز پہلے کی طرح سرد تھی۔ ہم نے اسے بہتر بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ 15 سال سے ہم نے اس کے جسم پر کتنے تجربات کیے ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے عائشہ کو اور مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ آدمی بولتا رہا، ہم ایک خفیہ تنظیم ہے۔ ہم بچوں کو اغوا کرتے تھے، ان کے جسم پر ایسے تجربات کرتے تھے جس سے انسان کی صلاحیتیں بدل جائیں۔ کچھ بچے مر جاتے تھے، کچھ پاگل ہو جاتے تھے، مگر یہ لڑکی، اس نے انگلی عائشہ کی طرف کی، یہ ہماری سب سے کامیاب آزمائش تھی۔ میری روح تک کانپ گئی۔ سلیم نے غصے سے چیخ کر کہا، تم درندے ہو۔ مگر وہ آدمی ہنسنے لگا، نہیں، ہم سائنسدان ہیں، اور یہ لڑکی ہمارا سب سے قیمتی ہتھیار ہے۔ اس لمحے عائشہ نے اچانک آنکھیں کھول دی، مگر وہ آنکھیں پہلے جیسی نہیں تھیں، ان میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، پھر اس کی نظر سیدھا اس آدمی پر جا کر رکی۔ کمرے میں اچانک ایک عجیب سی ہوا گردش کرنے لگی۔ میز پر رکھا گلاس خود بخود گر کر ٹوٹ گیا، کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگیں، باہر آسمان پر بجلی مسلسل چمک رہی تھی، اور وہ آدمی پہلی بار خوفزدہ نظر آیا۔ اس نے فوراً بندوق سیدھی کی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے ایسا ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عائشہ نے بغیر ہاتھ لگائے اسے زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے ہاتھ سے بندوق گر گئی۔ سلیم حیرت سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب حقیقت ہے۔ عائشہ نے تکلیف میں چیخ ماری، پھر اس نے ہماری طرف دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت واپس آ رہی تھی۔ وہ کمزور آواز میں بولی، امی، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں فوراً اس کے قریب آئی۔ نہیں بیٹا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر اس نے سر ہلایا۔ نہیں امی، انہوں نے میرے جسم میں ایک ایسا نظام ڈال دیا ہے، اگر میں زیادہ زندہ رہی، میرے اندر موجود طاقت بے قابو ہو جائے گی، اور پھر میں خود آپ دونوں کے لیے خطرہ بن جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی میرے وجود سے جان نکلنے لگی۔ نہیں، ایسا مت کہو۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرائی، بالکل ویسی ہی مسکراہٹ جیسی وہ بچپن میں کرتی تھی۔ امی، مجھے یاد ہے، آپ مجھے ہر رات سونے سے پہلے لوری سناتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ سلیم بھی اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ابو، میں ہمیشہ سوچتی تھی اگر کبھی واپس آئی تو آپ دونوں کے ساتھ ایک دن گزاروں گی، مگر شاید میری قسمت صرف یہ چند لمحے لکھے تھے۔ میری چیخ نکل گئی، خدا کے لیے ایسا مت کہو، ہم تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتے۔ عائشہ نے دھیرے سے اپنا سر میری گود میں رکھا، پھر آہستہ سے بولی، امی، آج 15 سال بعد مجھے آپ کی گود ملی ہے، اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ اتنے میں زمین ہلنے لگی، عائشہ کے جسم سے
ہلکی سی روشنی نکلنا شروع ہو گئی۔ باہر کھڑا وہ آدمی زخمی حالت میں چیخا، روکو اسے، اگر اس کی طاقت مکمل ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، امی، ابو پیچھے ہٹ جائیں۔ میں مسلسل روتی رہی، نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے پہلی بار ذرا سخت لہجے میں کہا، امی پلیز۔ میں نے سلیم کا ہاتھ پکڑا اور چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ عائشہ نے آخری بار ہماری طرف دیکھا اور کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون تھا، امی، آپ ہمیشہ کہتی تھی کہ ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ شاید آپ کی دعاؤں نے ہی مجھے 15 سال بعد یہاں تک پہنچایا ہے۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی، اتنی تیز روشنی کہ ہم دونوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند سیکنڈ بعد جب سب کچھ خاموش ہوا اور ہم نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں مکمل سکون تھا۔ وہ نقاب پوش آدمی غائب تھا، باہر کھڑی گاڑی بھی غائب ہو چکی تھی، مگر سب سے بڑا صدمہ ابھی باقی تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ جہاں چند لمحے پہلے عائشہ موجود تھی، وہاں صرف وہی چھوٹا سا لاکٹ پڑا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ میں دوڑ کر وہاں گئی، لاکٹ اٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلیم خاموش کھڑے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ 15 سال بعد ہماری بیٹی واپس آئی تھی، مگر صرف ہمیں آخری بار دیکھنے کے لیے۔ اس رات کے بعد ہمارے گھر کا وہ بند کمرہ دوبارہ کھولا گیا، مگر اس بار وہاں کھلونوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا لاکٹ بھی رکھا تھا، تاکہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے، کبھی کبھی زندگی کچھ لوگوں کو واپس تو لاتی ہے، مگر صرف دوبارہ چھین لینے کے لیے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔